السلام علیکم۔ سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ ملک سمسان کا بادشاہ بے حد بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن چونکہ اس کا کوئی لڑکا نہ تھا، صرف ایک لڑکی تھی، اور وہ بھی تقریباً نیم پاگل سی تھی۔ بس کسی وقت وہ خود بخود ہنسنے لگتی تو مسلسل ہنستی چلی جاتی، اور چاہے اسے لاکھ روکو یا منع کرو، اس کی ہنسی نہیں رکتی تھی۔ پھر وہ خود بخود ہی خاموش ہو جاتی، اور جب رونے لگتی اچانک سے تو بس کئی کئی گھنٹے روتی ہی رہتی۔ اس طرح جب اسے غصہ آ جاتا تو پھر ملازموں اور کنیزوں کی شامت آ جاتی۔ وہ کوڑا اٹھا کر انہیں پیٹنا شروع کر دیتی، اور پھر جب تک وہ خود نہ تھک جاتی کوئی اسے کوڑے مارنے سے نہیں روک سکتا تھا۔ اسی طرح جب اس پر شکار کا دورہ پڑتا پھر کئی کئی مہینے جنگلوں میں شکار کھیلتی رہتی۔ اسی طرح جب اس پر فیاضی کا دورہ پڑتا تو وہ ملازموں، کنیزوں اور شاہی محل کے سامنے سے گزرنے والے لوگوں کو اس طرح دولت بانٹتی کہ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ انتہائی غریب بہت بڑے رئیس بن جاتے۔ بادشاہ اس کی ان عجیب و غریب حرکتوں کی وجہ سے انتہائی پریشان رہتا تھا، اور ملک شمشان کے لوگ اسے پاگل شہزادی کہتے تھے، حالانکہ اس کا اصلی نام چاندنی تھا۔ لیکن اب پاگل شہزادی والا نام اس طرح لوگوں کی زبان پر چڑھ گیا تھا کہ شاید ہی اس کا اصلی نام کسی کو یاد نہ رہا۔ چونکہ بادشاہ جانتا تھا کہ ملک کی رعایا ایک پاگل کو اپنی ملکہ نہ بنائے گی، اسی لیے بوڑھا شہزادہ سوچتا تھا کہ جب وہ مر جائے گا تو پھر اس ملک کا کیا ہوگا، اور اس کی پاگل شہزادی کو کون پوچھے گا۔ یہی سوچ سوچ کر وہ بے حد ہر وقت پریشان رہتا تھا۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں کو بلا کر شہزادی کا علاج کروانے کی کوشش کی، لیکن سب حکیم یہی کہتے تھے کہ شہزادی نہ ہی پاگل ہے اور نہ ہی بیمار ہے، بس اس کا ذہن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ایسا ہے کہ اس کے ذہن پر جو سوار ہو جائے وہ ویسا ہی کرتی ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس لیے اب بادشاہ پاگل شہزادی کے علاج سے بھی مایوس ہو چکا تھا۔ ایک رات وہ شہزادے کے بارے میں سوچتے سوچتے جب سو گیا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک عجیب و غریب آدمی، جس کے گنجے سر کے دونوں طرف بیلوں کی طرح مڑے ہوئے بڑے بڑے سینگ تھے، اور اس کے منہ سے دو بڑے بڑے دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، آسمان سے نیچے اس کی شاہی محل کی چھت پر اترا، اور پھر اس نے ہوا میں دونوں ہاتھ ہلائے تو ہر طرف سرخی سی چھا گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ رنگ کی آندھی چل رہی ہو، انتہائی تیز ہوا، اور پھر اس تیز ہوا کے جھکڑ میں سے شہزادی کی تصویر ابھر کر سامنے آ گئی۔ شہزادی کی آنکھیں آدھی بند تھیں اور چہرے پر نقاب تھا۔ وہ بے حد خوبصورت لیکن اداس نظر آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی خواب کا منظر بدل گیا، اور اس نے دیکھا کہ شہزادی نے عام سا لباس پہنا ہوا ہے، اور ایک عام سا آدمی نے شہزادی کے دونوں بازو پکڑ کر انہیں پیچھے سے جکڑ رکھا ہے، جبکہ ایک بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی ہاتھ میں ایک تیز خنجر اٹھائے شہزادی کو مارنے کے لیے تیار ہے۔ یہ منظر دیکھ کر بادشاہ کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، اور اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ گھبرا کر بستر سے اٹھ بیٹھا، اور اس کا چہرہ خوف سے پھٹا ہوا سا تھا۔ اس کی چیخ سن کر باہر کھڑا دربان جلدی سے اندر آیا۔ بادشاہ سلامت، یہ چیخ آپ کی تھی؟ دربان نے جھک کر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ بولا، ہاں، ہم ایک بڑا خواب دیکھ رہے تھے۔ تم ایسا کرو، فوراً جا کر شاہی نجومی کو بلا لاؤ تاکہ ہم اس سے اس خواب کی تعبیر پوچھ سکیں۔ اور دربان بادشاہ کا حکم سن کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ بستر سے اترا، اور اس نے شب خوابی کے لباس پر گاؤن پہنا اور خوابگاہ سے نکل کر اس خاص کمرے میں آ گیا جہاں وہ خاص لوگوں سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ پھر جب تک بوڑھا شاہی نجومی اس کمرے میں نہ آیا بادشاہ مسلسل ٹہلتا رہا۔ حکم سرکار، آپ نے آدھی رات کو طلب فرمایا ہے؟ شاہی نجومی نے انتہائی پریشان لہجے میں پوچھا۔ ہاں شاہی نجومی، ہم نے ایک بہت برا خواب دیکھا ہے، اور ہم اس خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں۔ بادشاہ نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے گرجدار آواز میں کہا۔ کیسا خواب بادشاہ سلامت؟ کچھ اس کی تفصیل بتائیے۔ شاہی نجومی بادشاہ کے سامنے فرش پر بیٹھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ اس نے اپنا بستہ سامنے رکھ کر اسے کھولنا شروع کر دیا،
اور بادشاہ نے اسے اپنا خواب سنانا شروع کر دیا۔ ابھی معلوم ہو جاتا ہے بادشاہ سلامت، یہ خواب صرف خواب تھا یا اس کی کوئی تعبیر بھی ہے؟ شاہی نجومی نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بستے میں سے ایک بڑی سی کاپی نکال کر اس نے اس پر لکھنا شروع کر دیا۔ وہ مسلسل لکھتا رہا اور اس طرح اس نے 2 صفحے نہ جانے کیا کیا لکھ کر بھر ڈالے۔ پھر اس نے وہ کاپی بند کی اور بستے میں رکھ کر بستہ باندھنے لگا۔ کیا ہوگا شاہی نجومی؟ تم نے کچھ بتایا نہیں، بادشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے جان کی امان دیں گے تب میں بتاؤں گا، شاہی نجومی نے قدرے خوف زدہ ہوتے ہوئے کہا۔ ہم نے تمہیں جان کی امان دی، بادشاہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو سنیے بادشاہ سلامت، آسمان سے جو سینگوں والا آدمی اترا تھا اس کے ہاتھ ہلانے پر سرخ آندھی چل پڑی تھی۔ وہ ایک بہت بڑا جادوگر ہے، اس کا نام معشوقی جادوگر ہے۔ وہ بادلوں کے اندر رہتا ہے اور اسے عام طور پر سینگوں والا جادوگر کہتے ہیں۔ انتہائی ظالم اور مغرور جادوگر ہے۔ آپ کے شاہی محل کی چھت پر اترنے اور پھر سرخ آندھی کا مطلب یہ ہے کہ وہ شہزادی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن شہزادی نے اس سے شادی سے انکار کر دیا، جس پر غصے میں آ کر اس نے اپنے چیلے بھیجے تاکہ شہزادی کو ہلاک کر دیا جائے۔ بس یہی خواب کی تعبیر ہے۔ شہزادی کی جان کو اس سینگوں والے جادوگر سے انتہائی شدید خطرہ ہے اور یہ واقعہ کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ شاہی نجومی نے جواب دیا۔ کیا شہزادی کی جان کسی طرح بچائی جا سکتی ہے؟ بادشاہ نے پوچھا۔ نہیں بادشاہ سلامت، اگر شہزادی اس معشوقی جادوگر سے شادی پر رضامند ہو بھی جائے تب بھی شہزادی کی شادی نہیں ہو سکتی، کیونکہ جادو دیوتا نے معشوقی جادوگر کو اجازت نہیں دینی اور وہ انتہائی غصے والا جادوگر ہے۔ اس نے سارا غصہ شہزادی پر اتارنا ہے اور اسے مار ڈالنا ہے، جبکہ اگر شہزادی شادی سے انکار کرتی ہے تو پھر اس کے چیلے آ کر شہزادی کو ہلاک کر دیں گے۔ شاہی نجومی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا اس سینگوں والے جادوگر کو ہلاک نہیں کیا جا سکتا؟ بادشاہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں پوچھا۔ بادشاہ سلامت، وہ بادلوں میں کہیں رہتا ہے، اس تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے اسے ہلاک کون کرے گا؟ اور پھر وہ بہت بڑا جادوگر ہے، جو بھی اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا وہ اسے فوراً جلا کر راکھ کر دے گا۔ بادشاہ نے کہا، ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ اور شاہی نجومی سلام کر کے تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ بادشاہ اب اور بھی زیادہ پریشانی کے عالم میں کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اسے کوئی ایسی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ جس کے ذریعے وہ شہزادی کو اس سینگوں والے جادوگر سے بچا سکے۔ اسی طرح سوچتے سوچتے ٹہلتے ہوئے صبح ہو گئی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے استبل سے اپنا شاہی گھوڑا منگوایا، پھر گھوڑے پر سوار ہو کر وہ انتہائی تیزی سے گھوڑا دوڑاتا ہوا شہر کے مشرق کی طرف واقع اونچے پہاڑوں کی طرف بڑھنے لگا۔ دوپہر تک مسلسل گھوڑا دوڑانے کے بعد وہ پہاڑوں تک پہنچ گیا۔ یہ انتہائی ویران سے پہاڑ تھے۔ بادشاہ نے گھوڑے کو وہیں ایک چٹان سے باندھا اور خود اوپر ایک پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ کافی اوپر جا کر وہ ایک غار کے دہانے پر جا کر رک گیا۔ اس غار کے دہانے پر ایک بڑا سا پتھر موجود تھا، جس کی وجہ سے غار کا دہانہ چھپ گیا تھا۔ پتھر اتنا بڑا تھا کہ اکیلا بادشاہ تو کیا 10 آدمی مل کر بھی اسے ہلا تک نہیں سکتے تھے۔ میرے دوست بہرام، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے، بادشاہ نے پتھر کے قریب جا کر اونچی آواز میں کہا۔ کون بادشاہ؟ اور بادشاہ کو کیا ضرورت پڑ گئی مجھ درویش کے پاس آنے کی؟ غار کے اندر سے ایک بوڑھی مگر لرزتی ہوئی آواز سنائی تھی۔ میں اس وقت بادشاہ کی حیثیت سے نہیں، میں صرف تم سے دوستی کی وجہ سے آیا ہوں، بادشاہ نے کہا۔ تو اسی لمحے بڑا سا پتھر خود بخود کھسک کر ایک طرف ہو گیا۔ اب غار کے اندر جانے کا راستہ بن گیا تھا۔ بادشاہ غار کے اندر داخل ہوا تو اس نے ایک بوڑھے کو غار کے ایک کونے میں مسلے پر بیٹھے ہوئے دیکھا۔ تم نے دوستی کا حوالہ دیا ہے بادشاہ، اس لیے میں نے تمہیں اندر بلا لیا ہے، ورنہ تم کسی صورت اندر نہیں آ سکتے تھے۔ یہاں پر تخت تو نہیں ہے، تمہیں زمین پر بچھی چٹائی پر ہی بیٹھنا ہوگا، بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بادشاہ خاموشی سے چٹائی پر بیٹھ گیا۔ تو پھر میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟
بہرام نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ مجھ سے تمہاری بھتیجی اور میری بیٹی چاندنی شہزادی کو تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی جان شدید خطرے میں ہے۔ وہ کیسے؟ وہ تو بڑی معصوم سی لڑکی ہے، بہرام نے چونک کر کہا، اور بادشاہ نے پہلے تو شہزادے کی فطرت کے متعلق بتایا اور پھر رات کو اپنے خواب اور شاہی نجومی کی بتائی ہوئی تعبیر تمام تفصیل سے بتا دی۔ میں سمجھ گیا، تمہاری بات شاہی نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ حرف بحرف درست ہے، لیکن شہزادی معصوم اور بے قصور ہے۔ اسے کس بات کی سزا ملے گی؟ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں اس کا کوئی حل بتاتا ہوں۔ اور پھر آنکھیں بند کر لی۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو اس کی آنکھوں میں چمک لہرا رہی تھی۔ بادشاہ شہزادی کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے، اگر کسی طرح اس سینگوں والے جادوگر معشوقی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا، مگر کیسے اس کا خاتمہ ہوگا؟ وہ تو بادلوں میں رہتا ہے اور پھر بہت بڑا جادوگر بھی ہے۔ شاہی نجومی کے مطابق جو اس سے مقابلہ کرے گا وہ اسے فوراً جلا کر راکھ کر دے گا۔ درویش بولا، ہاں ایسا ہی ہے، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے۔ تم واپس شاہی محل چلے جاؤ۔ کل ٹھیک آدھی رات کے وقت یہ جادوگر تمہاری شاہی محل کی چھت پر اترے گا اور پھر پورے شہر میں زوردار سرخ آندھی چلے گی۔ شہزادی جو اپنے بستر پر سوئی ہوئی ہوگی، اس طرح خود بخود اس آندھی کی وجہ سے اٹھ کر اوپر چھت پر پہنچ جائے گی۔ وہاں جادوگر اسے جگا کر اس سے شادی کی بات کرے گا، لیکن شہزادی کو غصہ آ جائے گا اور وہ نہ صرف انکار کر دے گی بلکہ اس جادوگر کو مارنے کی کوشش کرے گی، جس پر جادوگر واپس بادلوں میں چلا جائے گا اور شہزادی دوبارہ اپنے بستر پر پہنچ جائے گی اور صبح اٹھ کر یہی سمجھے گی کہ اس نے خواب دیکھا ہے۔ لیکن دوسرے روز عین دوپہر کے وقت اس کے کمرے میں دو آدمی داخل ہوں گے۔ یہ دونوں سینگوں والے جادوگر معشوقی کے خاص چیلے ہیں۔ تم دوپہر کے وقت وہاں اپنے 4 بہادروں کو چھپا کر کھڑے کر دینا۔ ان میں سے ایک شہزادی کو پکڑے گا، دوسرا اسے خنجر سے ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا۔ تم اس وقت تک مداخلت نہ کرنا جب تک وہ شہزادی کو خنجر مارنے کے لیے تیار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد تمہارے بہادر جن کے پاس مضبوط جال ہوں گے آگے بڑھیں گے اور انہیں مضبوط جال میں جکڑ لیں گے، لیکن جال میں جکڑتے ہی تم ان دونوں کو اپنے شاہی باغ کے اندر موجود گہرے کنویں میں جال سمیت لٹکا دینا۔ اس طرح یہ بے بس ہو جائیں گے۔ معشوقی جادوگر یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوگا۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ اس کے خاص چیلوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے تو وہ غصے سے چیختا پکارتا ہوا خود شاہی باغ میں آ جائے گا۔ اس وقت شہزادی ہاتھ میں نرگس کا پھول اٹھائے اس کے سامنے آ جائے۔ نرگس کے پھول کی وجہ سے معشوقی جادوگر شہزادی پر نہ ہی جادو کر سکے گا اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکے گا۔ شہزادی کوشش کر کے پھول اس کے سینگ پر مار دے۔ جیسے ہی نرگس کا پھول معشوقی جادوگر کے سینگ سے ٹکرائے گا، اس کا سینگ ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا اور جادوگر روتا پیٹتا واپس بادلوں میں چلا جائے گا، کیونکہ ایک سینگ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کا آدھا جادو ضائع ہو جائے گا اور اسے اپنا پورا جادوگر کرنے کے لیے خاص عبادت کرنا پڑے گی۔ پھر اس کے چیلوں کو کنویں سے نکال کر آگ کے الاؤ میں ڈال دینا۔ جیسے ہی انہیں آگ کے الاؤ میں ڈالا جائے گا، ان کی چیخو پکار سن کر معشوقی جادوگر مجبوراً نیچے اترے گا۔ اس وقت شہزادی اس کے دوسرے سینگ پر نرگس کا پھول دے مارے تو دوسرا سینگ بھی ٹوٹ جائے گا اور معشوقی جادوگر کا سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس پر وہ تلوار نکال کر شہزادی کو قتل کرنے لگے گا۔ شہزادی اس کا مقابلہ کرے اور اگر شہزادی جیت گئی تو معشوقی ہلاک ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی شہزادی کا دماغ بھی ہمیشہ کے لیے درست ہو جائے گا، اور اگر شہزادی ہلاک ہو گئی تو معشوقی جادوگر کے دونوں سینگ اڑ کر دوبارہ اس کے سر پر لگ جائیں گے اور معشوقی جادوگر اپنے چیلوں سمیت واپس چلا جائے گا۔ بس یہی ایک طریقہ ہے، ورنہ دوسری صورت میں شہزادی کو اس کے چیلے ہلاک کر دیں گے۔ ویسے یہ بھی بتا دوں کہ شہزادی مقابلے کے لیے لوہے کا بنا ہوا کوئی ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی، لیکن اگر شہزادی اس جادوگر کا مقابلہ کرنے پر تیار نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ شہزادی تو اپنی مرضی کی مالک ہے، اور پھر اگر وہ ہتھیار استعمال نہیں کر سکتی
تو پھر مقابلہ کیسے کرے گی؟ بادشاہ نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ درویش بہرام نے کہا، یہ تسبیح لے جاؤ اور جا کر سوئی ہوئی شہزادی کے جسم سے لگا دینا۔ اس طرح شہزادی کو اس جادوگر سے اس قدر نفرت ہو جائے گی کہ وہ خود بخود اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بادشاہ نے تسبیح لی اور پھر غار سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گھوڑے پر بیٹھا دوبارہ اپنے شاہی محل کی طرف چل پڑا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کاش وہ جوان ہوتا تو خود ہی اس جادوگر کا مقابلہ کر لیتا، لیکن بوڑھا ہونے کی وجہ سے وہ تلوار نہیں چلا سکتا تھا، اسی لیے وہ مجبور تھا۔ شاہی محل پہنچتے پہنچتے اسے رات پڑ گئی۔ اس نے معلوم کیا تو اسے پتہ چلا کہ شہزادی اپنی خوابگاہ میں سوئی ہوئی ہے۔ بادشاہ خاموشی سے اس کی خوابگاہ میں پہنچا اور جیب سے درویش کی دی ہوئی تسبیح نکال کر اس نے سوئی ہوئی شہزادی کے جسم سے اچھی طرح سے لگائی، پھر اپنی واپس خوابگاہ میں آ گیا۔ آدھی رات کے وقت اس نے کھڑکی سے باہر تیز سرخ آندھی چلتی ہوئی دیکھی اور وہ سمجھ گیا کہ وہ معشوقی جادوگر شاہی محل کی چھت پر اتر آیا ہے، لیکن چونکہ درویش بہرام نے اسے چھت پر جانے کے لیے نہ کہا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ہی ٹہلتا رہا۔ تھوڑی دیر بعد آندھی ختم ہو گئی اور پھر سائیں سائیں کی تیز آواز کے ساتھ ہی اس نے دور ایک انسان کو کسی بڑے پرندے کی طرح اڑ کر اوپر آسمان پر موجود سیاہ رنگ کے بادلوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ چونکہ وہ انسانی بجلی کی طرح چمک رہا تھا، اس لیے اس سے رات کے اندھیرے میں بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ان سب کی آنکھوں سے غائب ہو گیا۔ بادشاہ اب پریشان تھا کہ کیا شہزادی اس جادوگر سے مقابلہ بھی کر سکے گی یا نہیں، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ آدمی خاص طاقتور جسم کا مالک ہے، لیکن وہ کیا کر سکتا تھا؟ خاموشی سے اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ دوسرے روز اس نے 4 بہادر سپاہیوں کو بلایا اور ایک بڑا اور مضبوط جال بھی منگوایا۔ اس نے سپاہیوں کو ساری بات سمجھا کر شہزادی کے اس کمرے میں پردوں کے پیچھے چھپا دیا جس میں شہزادی دوپہر کو جا کر سوتی تھی، اور وہ خود بھی چھپ کر ایک پردے کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ دوپہر سے پہلے شہزادی اندر آئی اور آتے ہی بستر پر لیٹ کر سو گئی۔ عین دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ بادشاہ انہیں دیکھتے ہی پہچان گیا کہ اس معشوقی جادوگر کے چیلے ہیں، کیونکہ ان کی شکلیں وہ پہلے ہی خواب میں دیکھ چکا تھا۔ ان دونوں نے اندر آتے ہی دروازہ اندر سے بند کیا اور پھر ان میں سے ایک تیزی سے شہزادی کی طرف بڑھا۔ اس نے شہزادی کو جگایا اور دوسرے ہی لمحے اسے زبردستی اٹھا کر کھڑا کر دیا اور اس کے دونوں بازو پیچھے کر کے پکڑ لیے۔ اس طرح اس نے شہزادی کو جکڑ لیا تھا۔ شہزادی چونکہ نیند سے زبردستی بیدار کی گئی تھی، اسی لیے اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات تھے، جیسے اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اسی لمحے مونچھوں والے نے ہاتھ میں خنجر لیا اور پھر ایک ہاتھ اس نے شہزادی کی طرف بڑھایا اور دوسرے ہی لمحے پوری قوت سے خنجر کا وار شہزادی کی طرف کرنے ہی لگا تھا کہ یکلخت پردوں کے پیچھے چھپے ہوئے 4 سپاہی بجلی کی سی تیزی سے نکلے اور انہوں نے واقعی انتہائی پھرتی سے ان دونوں کو پکڑ کر مضبوط جال میں جکڑ ڈالا اور پھر تیزی سے انہیں جال سمیت گھسیٹتے ہوئے اس کمرے سے نکال کر شاہی باغ میں لا کر انہیں جال سمیت کنویں میں لٹکا دیا۔ بادشاہ بھی اب پردے کے پیچھے سے باہر آ گیا تھا۔ یہ کیا ہوا بابا؟ یہ کون لوگ تھے اور مجھے کیوں مارنا چاہتے تھے؟ شہزادی نے حیرت بھرے لہجے میں بادشاہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بادشاہ نے کہا، یہ ان سینگوں والے جادوگر کے خاص چیلے تھے جو تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تو یہ اس کے چیلے تھے؟ پھر تو اچھا ہی ہوا کہ سپاہی انہیں لے گئے۔ مجھے اس سینگوں والے آدمی سے شدید نفرت ہے۔ وہ اب مجھے کہیں نظر آیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گی، شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ وہ ابھی اپنے چیلوں کو چھڑوانے کے لیے شاہی باغ میں آئے گا۔ اور سنو شہزادی، اگر تم اسے قتل کرنا چاہتی ہو تو پہلے اس کا ایک سینگ توڑ دو۔ جب تک اس کا ایک سینگ نہیں ٹوٹے گا وہ ہلاک نہیں ہوگا۔ وہ سینگ اس طرح ٹوٹ سکتا ہے کہ تم اس کے سینگ پر نرگس کا پھول مارو۔ اچھا، پھول سے وہ خوفناک سینگ ٹوٹ جائے گا۔ واہ، پھر تمہیں ضرور اس کا سینگ توڑ دوں گی، شہزادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور تیزی سے دوڑتے ہوئے کمرے سے نکلی اور شاہی باغ میں پہنچ گئی۔
اس نے نرگس کا ایک پھول توڑ کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی لمحے آسمان سے کڑاکے کی آواز سنائی دی۔ پھر سینگوں والا معشوقی جادوگر نیچے اتر آیا۔ وہ غصے سے پکار اور چیخ رہا تھا، میں تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ تم نے میرے خاص چیلوں کو قید کر دیا ہے۔ معشوقی جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، لیکن شہزادی نے اسے کوئی جواب دینے کی بجائے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے ایک سینگ پر مار دیا۔ ایک زوردار کڑاکا سا ہوا اور معشوقی جادوگر کا وہ سینگ جس پر پھول مارا گیا تھا اتر کر نیچے گھاس پر آ گرا، اور معشوقی جادوگر چیختا چلاتا ہوا اور پھر انتہائی تیز رفتاری سے واپس بادلوں کی طرف اڑتا ہوا ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ ارے واہ، یہ تو ایک ہی سینگ توڑوا کر بھاگ گیا۔ یہ تو انتہائی بزدل آدمی ہے۔ میں تو سمجھتی تھی بہادر ہوگا، میرا مقابلہ کرے گا، شہزادی نے حیرت سے کہا۔ ادھر بادشاہ نے ایک طرف آگ کا بندوبست کروا دیا تھا، جس سے ایک معشوقی جادوگر ہوا میں اچھل کر ان کی نظروں سے غائب ہوا تھا۔ بادشاہ کے حکم پر الاؤ کو آگ لگا دی گئی اور سپاہیوں نے کنویں میں لٹکے ہوئے جال کو گھسیٹا جس میں معشوقی جادوگر کے خاص چیلے قید تھے، اور پھر انہیں جال سے اس الاؤ میں ڈال دیا گیا۔ شہزادی نے اس دوران گھاس پر گرنے والے نرگس کا پھول دوبارہ اٹھا لیا، کیونکہ اس سے سینگ توڑا تھا، اس لیے شہزادی خوشی سے اسے بار بار چومنے لگی۔ جیسے ہی معشوقی جادوگر کے خاص چیلوں کو آگ میں ڈالا گیا، معشوقی جادوگر پہلے سے زیادہ زور سے چیختا اور چلاتا ہوا دوبارہ آسمان سے نیچے اترا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ میں تم سب کو ہلاک کر دوں گا۔ تم نے میرا آدھا جادو ابھی ختم کر دیا ہے اور میرے خاص چیلوں کو بھی آگ میں ڈال کر ہلاک کر دیا ہے۔ معشوقی جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور ایک طرف کھڑے بادشاہ کی طرف لپکا ہی تھا کہ شہزادی نے اچھل کر نرگس کا پھول اس کے دوسرے سینگ پر مار دیا۔ جیسے ہی پھول سینگ سے ٹکرایا، ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرا سینگ جادوگر کے سر سے اتر کر نیچے آ گرا۔ اب تو غصے کی شدت سے معشوقی جادوگر جیسے پاگل ہو گیا۔ وہ تلوار چلاتا ہوا تیزی سے شہزادی کی طرف لپکا۔ تو مجھ پر تلوار اٹھا رہے ہو؟ مجھ پر تمہاری یہ جرت! شہزادی کو اچانک غصہ آ گیا، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیزی سے بڑھا کہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اور نیچے پڑا ہوا جادوگر کا سینگ اٹھایا، اور اس سے پہلے کہ جادوگر کی تلوار شہزادی کے جسم پر پڑتی، اس نے غصے کی شدت کی وجہ سے پوری قوت سے سینگ کو اس کے سینے پر دے مارا۔ سینگ کا نوک والا حصہ جادوگر کے سینے سے ٹکرایا، اور دوسرے ہی لمحے جادوگر بے اختیار چیختا ہوا نیچے گر پڑا۔ اس کے ہاتھوں سے تلوار نکل کر دور جا گری، مگر شہزادی کا غصہ چونکہ پورے عروج پر تھا، اس لیے اس نے اس کا دوسرا بڑا سینگ اٹھایا، اور پھر وہ گر کر اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے جادوگر پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے سینگ مار مار کر اسے شدید زخمی کر دیا۔ جادوگر نے اپنے آپ کو بچانے کی بے حد کوشش کی، لیکن دونوں سینگ ٹوٹ جانے کی وجہ سے اس کا سارا جادو ختم ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ اب ایک آدمی تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اس جادوگر کے سینگ کی نوک مار مار کر جادوگر کو اس قدر زخمی کر دیا۔ جادوگر نڈھال ہو گیا۔ اب وہ شہزادی سے معافیاں مانگ رہا تھا، گڑ گڑا کر رحم کی درخواست کر رہا تھا، لیکن شہزادی کا غصہ اس کی عادت کے مطابق بجائے کم ہونے کے بڑھتا جا رہا تھا۔ اس لیے شہزادی نے جادوگر کی ایک نہ سنی، اور جب تک زخموں سے چور چور ہو کر معشوقی جادوگر مر نہیں گیا، شہزادی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ وہ بری طرح سے تھک گئی تھی اور اب ایک طرف گھاس پر بیٹھی ہانک رہی تھی۔ معشوقی جادوگر کے مرتے ہی ایک زوردار کڑاکا ہوا، اور پھر آسمان سے جیسے روشنی کی آبشار بہتی ہوئی نیچے آتی ہے، اس طرح روشنی کا ایک دھارا نیچے آیا، اور ایک طرف بیٹھی ہوئی شہزادی اس روشنی کی زد میں آئی اور پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ معشوقی جادوگر کی لاش دھواں بن کر غائب ہو گئی۔ بادشاہ جو پہلے شہزادی کی چیخ پر بے حد خوش تھا، شہزادی کے اس طرح بے ہوش ہو جانے پر بے حد پریشان ہو گیا۔ اس نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن شہزادی کو ہوش نہ آیا۔ سارے حکیموں نے کوششیں کر لیں۔ آخر بادشاہ کو درویش کا خیال آیا، تو وہ ایک بار پھر گھوڑے پر سوار ہو کر اس پہاڑ کی طرف چل پڑا جہاں درویش رہتا تھا۔ آؤ بادشاہ، اندر آ جاؤ۔
بادشاہ کے غار کے قریب پہنچتے ہی غار کے اندر سے درویش کی آواز سنائی دی۔ غار کا دہانہ چونکہ کھلا ہوا تھا، اس لیے بادشاہ اندر چلا گیا اور درویش اسی طرح مسلح پر بیٹھا ہوا تھا۔ مبارک ہو بادشاہ، شہزادی نے بے حد بہادری سے کام لیا۔ چونکہ معشوقی جادوگر پر لوہے کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے یہی سب سے بہتر طریقہ تھا کہ اس کے سینگ کی مدد سے اسے اس قدر زخمی کر دیا جائے کہ وہ ہلاک ہو جائے۔ واقعی شہزادی نے ہمت، حوصلے اور بہادری سے کام لیا ہے، ورنہ وہ خود بھی ماری جاتی، درویش بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن درویش بہرام، اس جادوگر کے مرتے ہی آسمان سے روشنی کی ایک دھار آئی اور شہزادی پر پڑی تو وہ شہزادی بے ہوش ہو گئی اور اب تک اسے ہوش نہیں آیا۔ حالانکہ تمام حکیموں نے کوششیں کر لی ہیں، بادشاہ نے پریشان لہجے میں کہا۔ اچھا یہ بات ہے، وہ تسبیح تو تمہارے پاس ہوگی؟ درویش نے چونک کر پوچھا۔ ہاں وہ تو ہے، بادشاہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم ایسا کرو، اس تسبیح کو شہزادی کے گلے میں پہنا دو، شہزادی نہ صرف ہوش میں آ جائے گی بلکہ اب اس کا ذہن بالکل درست ہو جائے گا، پھر تم اس کی شادی کر دینا، درویش نے مسکراتے ہوئے کہا، اور بادشاہ اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آ گیا۔ اس کے شاہی محل میں پہنچتے ہی درویش کی تسبیح اپنے خاص کمرے کی الماری سے نکالی اور جا کر اس نے شہزادی کے گلے میں ڈال دی۔ شہزادی فوراً ہوش میں آ گئی اور واقعی اس کے ساتھ ہی اس کا پاگل پن بھی ختم ہو گیا۔ اس نے رعایا کی اتنی خدمت کی کہ رعایا اس سے خوش ہو گئی۔ اب رعایا اسے ملکہ بنانے پر تیار ہو گئی تھی، کیونکہ شہزادی اب بالکل پاگل نہ رہی تھی اور رعایا اسے پاگل شہزادی کے بجائے چاندنی شہزادی کہنے لگی تھی۔ پھر بادشاہ نے ہمسائے ملک کے خوبصورت اور بہادر شہزادے سے شہزادی کی شادی کر دی اور خود اس نے تخت و تاج چھوڑ دیا، اور شہزادی ملکہ بن کر اب ملک شمشان پر حکومت کرنے لگی، اور رعایا اب اسے چاندنی شہزادی ہی کہتی تھی۔ شہزادی بھی اس خطاب پر بے حد خوش تھی، بلکہ اب وہ اور بھی دل و جان سے اپنی رعایا کی خدمت کرنے لگی۔ اس کا شوہر بھی اس کی طرح رعایا کا ہمدرد اور مددگار تھا، اس لیے پورے ملک میں خوشحالی اور چین سکون پھیل گیا تھا، اور ملک شمشان کی رعایا اس قدر خوشحال ہو گئی کہ وہاں کوئی غریب رہا ہی نہیں۔ چاندنی شہزادی اور اس کا شوہر دونوں رعایا کی خوشحالی دیکھ کر بے حد خوش ہوئے، اور اس طرح ان کی اپنی زندگی بھی خوشی اور اطمینان سے بسر ہونے لگی۔